اور وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے، تو بیٹا آپ یہ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو، آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو، تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پاکستان سے تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آپ نے بچی اغوا کی ہے، اوپر سے آپ نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اور بچی لوگے اور باہر چلے جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اس غلط فہمی آپ دور نکال دیں اپنے دماغ سے کہ میری بچی کو 14 سال کی بچی ہے، اس کو نیچے گدی رکھی ہوئی ہے، سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا، اتنی چوڑی سی گدی رکھ کر اس کے اوپر میری بیٹی بٹھائی ہوئی ہے، کیوں بٹھائی ہوئی ہے آپ نے؟ جو ہے اس طرح بتائیں آپ۔ اس کو 14 سال کی بچی کو وہ یوٹیوبر نے 40 سال کی اپنی جتنی عورت بنا کر اس نے وہ اس پہ بٹھا دیا ہے، میک اپ کر کے فل بٹھایا، پہلے اس کا میک اپ کیا ہے، اس کے کپڑے پہنائے، اس کو جویلری پہنائی ہے، پھر اس کو گدی پہ بٹھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دعا اور ظہیر کا انٹرویو دیکھ لیا ہوگا جو کہ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے۔ والدہ موجود ہیں دعا کی، ان سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بچوں کی بھی شادیاں اسی طرح ہوں اور ان سے دانستہ غیر دانستہ طور پہ کوئی غلطی ہو جائے، اس کے بعد کورٹ میں آپ کے سامنے 51-52 دن کے بعد کوئی لے کے آئے اور وہ آپ کی بچی کے اوپر ہاتھ رکھ کے لے کے آئے، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے لے کے آئے اور آپ کی ملاقات کا وقت نہ دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ میں اس کا باپ ہوں، تو آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ اس پوسٹ کو شیئر کریں، لائک کریں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کے خلاف ہیں تو والدین اس حق کے اوپر، محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک لڑ رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دیں۔ والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن بتائیے گا، سوشل میڈیا پہ کپل انٹرویو دکھایا گیا ہے جو کہ پورے سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہے، بہت سارے انکشافات بھی اس میں کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے بچی نے یہ بتایا کہ جو کورٹ میں ملاقات ہوئی تھی اس میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے ساتھ جانا ہے، اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ دیکھیں جب کوئی بھی انسان کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ انہی کی بولی بولتا ہے۔ ہم پہلے دن سے یہی بول رہے ہیں، ظاہر بچی 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ ایک بچہ 2 مہینے سے کسی اور لوگوں کے پاس ہے، وہ جیسے چاہے اس کو موو کروا دیتے ہیں، جیسے چاہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، کبھی وہ دلہن بنا دیتے ہیں، کبھی سمپل لے آتے ہیں، کبھی چادر ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ چاہے وہ جو مرضی کریں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بچی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، تو وہ وہی بولے گی جو وہ بول رہے ہیں، اور جو بولانا چاہتے ہیں وہ وہی بولیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بچی دیکھیں 2 مہینے سے ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، اور وہ 2 مہینے سے جو بول رہے تھے وہی بول رہی تھی۔ ہمیں صرف 10 منٹ کے ٹائم میں 3 منٹ کا ٹائم ملا، ہم نے بچی سے پیار کیا، ہم وہی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہوئی۔ آپ سب لوگوں نے، میڈیا والوں نے دیکھا کہ 3 منٹ میں بچی سے ہم نے کہا کہ بیٹے اس سنستا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پھر وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی، پھر ہم نے کہا کہ آپ جج کے سامنے، بچی نے بھی یہ چیز بولا ہے کہ انہوں نے کہا جج کے سامنے جائیں آپ بولیں۔ ہم نے کہا آپ گھر چلیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل سے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اتنے سارے بندے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلو، ہماری جان ہو آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی قسم کا کسی قسم کا بھی خوف ہے اپنے دل سے آپ نکال دیں، تو آپ بیٹے گھر چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماما۔ بابا سے بات ہوئی، بابا نے پیار کیا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف تھے، وہ کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے بابا بھی روئے، وہ بھی روئی، پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ بیٹے آپ جج کے سامنے جا کے بولیں کہ ہم نے گھر جانا ہے، تو آپ بولیں گی؟ اس نے کہا جی بابا میں بولتی ہوں۔ اچھا، یہ گھر جانے کی بات ہو رہی تھی کہ گھر چلیں؟ ہاں، یہ گھر جانے کی بات ہو رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، جیسے اس کے منہ سے یہ ورڈ نکلتا ہے اور ویسے ہی وہ بچی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، باقی تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ اس کے بعد بیان نہیں ہوا، ظاہر کورٹ سے لے گئے تھے وہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بچی نے کہا ہے کہ رشتہ پہلے بھیجا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا، لیکن آپ کو جب بتایا آپ نے تشدد کیا، آپ مارا، یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں جو سب پیرنٹس اور ایون کہ آپ لوگ بھی اتنا شعور رکھتے ہیں، دیکھیں جب اگر ماں باپ کو پتہ ہو کہ کوئی رشتہ آ رہا ہے اور وہ لڑکی پسند کرتی کسی کو، تو ماں باپ اتنی جد و جہد نہیں کرتے۔ آپ یہ جانتے، کوئی اپنی بے عزتی نہیں کرواتا، جد و جہد نہیں کرتا، بچی کے پیچھے اتنا کوئی نہیں جاتا۔ صرف اپنی بچی کی خاطر ہم یہ قدم کر رہے ہیں کہ ہماری بچی بحفاظت خیریت سے گھر آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رشتے کی بات رہی، بات یہ کہ یہ تو سراسر جھوٹ ایک بات ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ وہ رشتہ لے کر آئے تھے یا ہم ان کو جانتے تھے یا ہم لڑکے کو جانتے تھے یا میری بیٹی نے کبھی مجھ سے بات کی تھی اس طرح کی، تو اور ہم اس کو مارتے تھے، ہم تو
ایک انگلی تک اپنی بچی کو نہیں اٹھاتے. اور یہ میں بات ایک اور مجھے اس بات سے یاد آئی کہ اس کا جو جیٹ ہے, جو جیٹ بنا ہوا ہے, اس کا میں نے کل انٹرویو دیکھا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ دعا کہتی ہے کہ مجھے جان سے مار دو, میں کراچی نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے, میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کون ہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ان کے گھر میں کتنے فیملی ممبر ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. میں ان سے یہ ایک بات صاف کر رہی ہوں, اگر میری بچی کے پاس ذرا سی بھی خراش آئی نا, اگر میری بچی کو آپ نے مارا یا جان سے اس کو کچھ ہوا یا خراش آئی, تو میں بتا رہی ہوں کہ میں ان کو چھوڑوں گی نہیں. یہ میں آپ کے یہ توسل سے یہ بات بتا رہی ہوں. دوسری بات رہی یہ رشتے والی بات, تو یہ تو بالکل سراسر جھوٹ بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اور نہ ہم اتنے جاہل لوگ ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک 14 سال کی بچی جو کہ میٹرک بھی نہیں کی ہوئی, میں اس کی شادی کر دوں گی. ٹھیک ہے, اگر اور جہاں وہ ایک بیچارے کزن کو پکڑ لیا ہے زین العابدین, کیونکہ آپ کو پتہ جب ایسے کیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوائنٹ اٹھاتے ہیں, جی ماں باپ مارتے تھے, ماں باپ رشتہ کرانا چاہتے تھے, کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا. یہ تو ایک نارمل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں شروع دن سے پتہ ہے کہ ایسی باتیں. ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی الزام بھی آ جائے گا باپ کے اوپر, ہمارے اوپر کوئی ایسا الزام بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, اور بچی ان کے پاس ہے. اور آج میں آپ کو انٹرویو پہ یہ چیز میں بتاؤں, جب میں نے صبح یہ دیکھا کہ میری بچی کو 14 سال کی بچی ہے, اس کو نیچے گدی رکھی ہوئی ہے, سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا, اتنی چوڑی سی گدی رکھ کر اس کے اوپر میری بیٹی بٹھائی ہوئی ہے. کیوں بٹھائی ہوئی ہے آپ نے, جو ہے اس طرح بتائیں آپ. اس کو 14 سال کی بچی کو وہ یوٹیوبر نے 40 سال کی اپنی جتنی عورت بنا کر اس نے وہ اس پہ بٹھا دیا ہے, میک اپ کر کے فل بٹھایا. پہلے اس کا میک اپ کیا ہے, اس کے کپڑے پہنائے, اس کو جویلری پہنائی ہے, پھر اس کو گدی پہ بٹھایا ہے. پھر آپ بھائی جو بچی, ویسے آپ کراچی لے کے آتے ہو, ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہو, تو اس کو حجاب اور 2 چادریں, ایک چادر پہنتا ہے کوئی بھی شخص, 2 چادریں, ایک بلیک پھر اوپر وائٹ ڈال کے آپ لے کر آتے ہو. جب کورٹ میں بچی آتی ہے تو اس کو ڈاکو بنا کر لے کر آتے ہو آپ. ٹھیک ہے, اور جب آپ گھر میں بٹھاتے ہو تو آپ اس کو کپڑے, دلہن کپڑے اور گدیاں بٹھا کے, وہ عورت اپنی جتنی بنا کر 40 سال کی بنا کر بٹھا کے کر رہی ہے. تو بات یہ کہ وہ جو مرضی کریں, وہ جو مرضی بتائیں. اور میری بچی بیان ادھر دے رہی ہے, میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں, میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھوں گی کون بیٹھا ہوا ہے. اس کو جیسے جیسے اشارہ ہو رہا ہے, جیسے جیسے بولا جا رہا ہے وہ بول رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے, اور ہم اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, اور اپنی بچی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے. اور ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے, اور جب اس کی ایج آئے گی شادی کی تو ہم الحمدللہ اس سے پوچھ کے کریں گے, کیونکہ ہم جاہل لوگ نہیں ہیں کہ بچی کی زبردستی جہاں مرضی کر دیں. اور ایک اور بات دیکھیں, جب اس کا نکاح نہیں ہوا, نکاح ویلڈ نہیں ہے, اور کسی بھی اسلامی قانون کے حساب سے جب تک کہ باپ یا دادا کا اس میں شامل نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا. نہ اس میں باپ ہے نہ اس میں دادا ہے, تو وہ یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. یہ انہوں نے جس میں اس میں رکھا ہوا ہے, یہ ایک زنا میں رکھا ہوا ہے, ان کو اس چیز کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اور وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, تو بیٹا آپ یہ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو, آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو, تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پاکستان سے تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے, کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آپ نے بچی اغوا کی ہے, اوپر سے آپ نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے, اور بچی لوگے اور باہر چلے جاؤ گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ اس غلط فہمی آپ دور نکال دیں اپنے دماغ سے. بالکل ٹھیک ہے, والدہ ظاہر ہے غصے میں بھی ہیں, لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے. اگر بچی نے والدہ کو بتایا بھی ہوتا, والدین کو بتایا ہوتا, تو 50-51 دن یہ تماشا کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا کہ بچی نے پہلے یہ ذکر کیا ہوا ہے, میڈیا پہ نہیں تو لیکن خفیہ طور پہ نام پولیس کو ضرور دے دیتے کہ یہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں. جی اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ بول رہے ہیں کہ یہ بہت شریف ہے, یہ گینگ کے بندے نہیں ہیں. اگر یہ گینگ کے بندے نہیں ہیں, یہ بہت شریف لوگ ہیں. ان کے گھر میں مجھے نہیں پتہ, دیکھیں ہم جانتے نہیں, اگر رشتہ لے کے آتے تو مجھے پتہ ہوتا ہے ان کے فیملی ممبر کتنے ہیں, ان کی پتہ نہیں بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے بھائی ہیں, کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر یہ شریف لوگ ہوتے تو یہ ہمارے پاس آ کے پہلے رشتہ مانگتے, اور اگر یہ جو بول رہے ہیں کہ رشتہ لینے آئے تھے, جب میری بچی یہ کہہ رہے جو کہ ایک جھوٹ اس کو سکھایا ہوا ہے, میری بیٹی کو بولے ذرا تاریخ روڈ تو جا کے دکھائے نا, گاڑی بک کرائے تاریخ روڈ جا کے دکھائے. وہ بچی گلی کے کونے تک تو جاتی نہیں تھی تو لاہور چلی گئی. میری جیسی عورت, 3 بچوں کی ماں ہوں میں اپنی لاہور نہیں جا سکتی کسی کا, جب تک میرا کوئی بھائی نہ ہو یا میرے ہسبینڈ نہ ہو. تو اگر یہ شریف لوگ ہوتے, جیسے میری بیٹی گئی تھی, تو یہ آتے آ کے, وہ بھی ماں تھی نا, میں بھی ایک ماں ہوں, وہ آتی آ کے بولتی بھی آپ کی بیٹی اس طرح آئی ہے, اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اچھے لوگ ہوتے, شریف لوگ تھے, ہم کر دیتے. جب کہ وہ شریف لوگ تھے ہی نہیں, تو یہ حکام حرکتیں ہوئی ہیں نا اس کی وجہ سے. اچھا میں نے ایک بات اور بول دی,
آج میرے بھائی کی بات آیا, پتہ نہیں میرا بھائی بھی ان کو ڈراتا تھا, مارتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. تو میں ان کو یہ بتا دوں, میرے تو بھائی باہر لندن میں ہوتے ہیں, تو لندن میں کیا وہ واٹس ایپ سے مارتے تھے ان کو, ٹھیک ہے. ابھی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ابھی یہ جو مرے ہوئے نا دادا پر دادا میرے, جو قبر کے اندر بیچارے ہیں, ابھی میرے ابو کو بھی قبر سے نکالیں گے, کہیں گے وہ دادا مارتا تھا, نانا مارتا تھا, پھر کہیں گے نانی مارتی تھی, پھر کہیں گے جی وہ اس کا پردادا مارتا تھا, پردادی مارتی تھی. تو یہ ایسی چیزیں ایک نارمل چیز ہے. جو اتنی عوام ہے نا جن کے گھر میں بیٹیاں اور بچے ہیں, وہ اتنی عقل رکھتے ہیں, یہ چیز رکھتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے. ہماری بھی شکلوں سے نظر آتا ہوگا کہ ہم مارتے ہیں کہ نہیں مارتے. تو یہ بیان, اور دوسری یہ وہ ایک کیا وہ زنیرہ جو یوٹیوبر ہے, وہ عورت کو صرف انٹرویو دیتے پہلے دن سے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ یا جب کراچی آئے تھے اتنے میڈیا والے تھے, میڈیا والوں کو دھکے کیوں دیے؟ بھائی انصاف تھے نا, شریف لوگ تھے نا, ہم خراب لوگ ہیں نا. تو میڈیا والوں کو انٹرویو دینے دیتے بچی کو لے کے بھگ, کسی میڈیا والے کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. یہ کسی کو بھی نہیں دیتے. صرف ایک زنیرہ پکڑی ہوئی ہے, اس کو پکڑ کے وہ جو چاہے عورت, جب پہلے دن سے اس کے پاس پکچر آتی ہیں, موویاں آتی ہیں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ عورت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس کو پیسہ ویسا کھلایا ہوگا تو وہ یہ چیزیں کر رہی ہے. تو یہ اگر اتنے شریف لوگ ہیں تو سارے میڈیا والوں کو آنے دینا, آنے دیں ان کے پاس, اس بچی کا انٹرویو لینے دیں. میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمیں بھی, ہمارے لیے بھی باعث شرمندگی کا مقام ہے کہ مائک پکڑ کے بڑے تسلی سے یہ پوچھ لیا گیا کہ بیٹا آپ کس طرح آئی ہو. تو بتایا میں پہلے رکشے پہ ٹیکسی پہ گئی, ٹیکسی سے میں پھر لاہور تک آ گئی. تو آپ اگر اس سے یہ پوچھ لیں کہ بیٹا پنجاب یونیورسٹی کدھر ہے, اسے وہ نہیں پتہ ہوگی. آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے بیٹا ٹیکسی کہاں سے لی تھی, جگہ کون سی تھی, ٹیکسی کا کلر کون سا, تو وہ یہ چیزیں اسے معلوم نہیں ہوں گی. ظاہر ہے اس لیے نہیں ہمیں آنے دیتے, اور اس لیے جی ہم انٹرویو شاید کر بھی نہ سکیں کہ ہم نے وہ تلخ سوالات کرنے ہیں. اچھا بہن یہ بتائیے گا, ایک اور چیز سامنے آئی کھل کے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ماموں مارتے ہیں بچی نے, وہ ذکر ہو گیا. لیکن ایک کردار جو ذہن ہے, جو شروع سے ہلکا پھلکا ان ہو رہے تھے کہ ذہن سے شادی کروانا چاہتے ہیں, یہ شروع میں بات تھوڑی سی ہائی پکڑی لیکن پھر ڈاؤن ہوگی. اس دفعہ پھر ذکر کیا گیا کہ ذہن کون ہے, کیوں شادی کروانا چاہتے تھے, اس کی وجہ سے میں نے یہ شادی کا ارادہ کیا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک بچی کو جب آپ اغوا کریں گے تو آپ سب سے پہلے بولیں گے نا کہ آپ بھائی بچی کیوں بھاگ کر آ گئی, کہے گی میرے ماں باپ نہیں مانتے, یہ پوائنٹ ہوتا ہے. پھر کہیں گے میری فلاں سے شادی کرنے لگے تھے. اب مجھے بتائیں کہ میں اتنی مجھے ہنسی آتی اس سوال پہ, میں نے جب وہ سنا تھا نا, یقین کریں مجھے غصہ آنے کے بجائے نا ہنسی آ رہی تھی. کون ہے ذہن؟ تایا کے بیٹے ہیں؟ دیکھیں میرے کزن کے بیٹے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے کزن, میرے اپنے بہنوں کے بچے ماشاءاللہ, میرے اپنے بھائی کا بیٹا لندن میں ہوتا ہے, اور وہ آلریڈی انگیج ہیں؟ نہیں وہ اس سے مطلب بڑے ہیں, کوئی 19 سال کا ہے, کوئی 18 سال کا, اس طرح کے ہیں. بہت سارے میرے کزن کے, میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, کزن کے بچے ہیں. تو بات یہ کہ وہ اب ایک ان کو پوائنٹ چاہیے تھا, تو انہوں نے بیچارے زین کو پکڑ لیا کہ جی یہ زین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم 14 سال کی بچی کی شادی کر دیں گے. میں پاگل, آپ کو پاگل نظر آ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی, ہم اس کو پہلے پڑھائیں گے, جب وہ پڑھ لے گی پھر اس کے بعد ہوتا ہے اگر بچہ اگر چلیں کسی کو پسند کرتا ہے, پھر ماں باپ پوچھتے ہیں, اس کی شادی کر دیتے ہیں. وہ اتنی چھوٹی بچی ہے کہ اس کو یقین کریں کپڑے پہننے کو نہیں آتے تھے کہ ماما میں کیا کپڑے کون سے پہنوں, الماری سے میں اس کے کپڑے نکال کر دیتی تھی. روٹی پکانے اس کو نہیں آتی, شادی کرنی آتی, روٹی پکانے نہیں آتی اس کو, ٹھیک ہے. اس کو وہ کوئی سالن سے روٹی کھانے نہیں آتی, اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو ایسے مطلب اتنا چھوٹا بچہ شادی کر لے گا؟ اب مجھے بتائیں, یہ تو مطلب یہ تو ایک ہے نا جی باپ مارتا ہے, پھر کہا کہ جی اب آ گیا ماموں مارتا ہے. اب بھی پتہ کل کیا آئے گا, نانی مارتی ہے. پھر آئے گا جو نانا فوت ہو گیا نا قبر کے اندر, جو 2 سال کا گیا, وہ مارتا ہے. پھر آئے گا جی کچھ اور آ جائے گا. تو بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک بچے کو لے جاتے ہو اور اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے آپ یہی کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, ماں باپ کو بدنام کرو گے, خاندان کو بدنام کرو گے. انہوں نے سب سے پہلے جا کے باپ کے خلاف کیا کہ باپ ہراساں کر رہا ہے, باپ سے جان کا خطرہ ہے, باپ نہ کیوں جی بچہ باپ پیچھے نہ آ جائے بچی کو بچانے کے لیے. آپ یہ دیکھیں ان کے پوائنٹ دیکھیں, بچی لے کے گئے اور اگلے دن ہی نکاح کرا دیا. بالکل ٹھیک ہے. بہن یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے ہر انٹرویوز میں کہا, ہمارے انٹرویوز میں کہا کہ بچی کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے, ظاہر ہے وہ سنتے ہیں, پھر وہ اس چیز کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ بچی سے ہی کرواتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ بچی یہ کھاتی ہے, یہ پسند ہے, یہ نہیں کھاتی. کیا کھاتی تھی بچی؟ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو بول رہی تھی, اس نے بتایا کہ مجھے میں پراٹھا نہیں کھاتی, میں برگر سینڈوچ وغیرہ کھاتی ہوں, اور وہ بتایا گیا نہیں ہے, اس نے آج تک برگر نہیں کھایا. میں ماں ہوں, میں نے پیدا کیا. وہ جو زنیرہ جو عورت ہے
وہ کہہ رہی تھی روح افزا جو رکھا ہوا تھا اس نے کہ روح افزا پیتی ہے. میں اس کی اطلاع کے لیے بتا دوں وہ کوک پیتی ہے شوق سے, ٹھیک ہے, وہ کوک پیتی ہے شوق سے, وہ ٹکا کھاتی ہے, وہ فرائز کھاتی ہے, وہ نوڈلس کھاتی ہے, وہ پیزا کھاتی ہے, لیکن پیزا روز نہیں کھاتی ہے. آپ پیزا بچے کو روز کھلائیں گے نا تو اس کے اندر 200 بیماریاں شروع ہو جائیں گی. اس کو پھر آپ جو نہیں, میں چاول میرے ہاتھ کا پلاؤ بہت شوق سے کھاتی تھی, پلاؤ کھاتی ہے, پراٹھا کھاتی ہے, پراٹھا ماں بنا کے دیتی تھی, تو اس کو پہلے بولو پراٹھا بنانا سکھا دے تو پھر شادی کروائے اس کی, جو کہہ رہی نا میں نے اس کی شادی پسند کی ہوئی ہے. تو بات یہ کہ اتنی مطلب چھوٹی بچی ہے تو اس کے آگے روح افزا رکھا ہوا ہے کہ جی روح افزا بہت شوق سے پیتی ہے, روح افزا ظہیر کو پلایا, روح افزا فلاں کو پلایا. وہ کوک پیتی ہے بی بی, پہلے آپ جا کے نا اپنا ہوم ورک صحیح کر آئیں. وہ کوک پیتی ہے, روح افزا نہیں پیتی وہ. بالکل ٹھیک ہے, آخر میں چلیں گے بہن. میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا آپ کی بیٹی سے متعلق بات کرتا ہوں زیادہ. ظہیر کو بھی آپ نے دیکھا, اس دفعہ وہ بھی بولا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس نے کہا کہ میری سیلری جو ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپے میں کما لیتا ہوں. میں نے پاکستان میں بھی اسی طرح ٹریول کیا. میں دعا کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. صلح کی بھی آفر کہیں نہ کہیں کروائی گئی دعا کے منہ سے. اس کا آپ کو باڈی لینگویج, فیشل ایکسپریشن دیکھ کے کیا لگا؟ دیکھیے اگر میں ایک بات بتاؤں, اگر میں ایک اتنی چھوٹی سی بات کرتی ہوں, چھوٹی سی, جو یہ لوگ جو پھیلا رہے ہیں کہ میری بیٹی نے پسند کی. مجھے بات بتائیں, اگر میری بیٹی نے پسند کی ہوتی تو یہ لوگ آ کے ہم سے صلح تو کرتے, ہمیں بتاتے تو صحیح ہم کون لوگ ہیں. ہم ایسے ماں باپ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں پیچھے, کتنے یہ لوگ رہتے کدھر ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ 70-80 ہزار کماتا ہے, اس کی اوقات سے لگتا ہے یہ 70-80 ہزار کماتا ہے. اس کے کپڑے دیکھے تھے آپ نے کیسے یہ پہن کے آیا ہوا تھا یہاں پر. آج تو صاف ستھرا, تو صاف ستھرا ہوگا نا. وہ زنیرہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے نا, پہلے میری بیٹی کے چہرے پہ اس نے میک اپ کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے کپڑے چینج کیے ہیں, پھر اس کو گدی رکھی ہے. لوگوں کی آنکھیں اندھی ہیں. وہ جو لڑکا ہے وہ ٹھگا ہو گیا ہے, اور میری بیٹی 40 سال کی بنا دی اپنی, جتنی اس نے بنا دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ وہ اب بات اس کی کر رہے ہیں کہ وہ 70-80 ہزار کماتا ہے. مجھے بات پیسے کی نہیں ہے, بات اس کی بھی نہیں ہے کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے, بات اس کی نہیں ہوتی. بات یہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ٹرین پہ آتا ہے تو کوئی بیچارہ اس کی عزت نہیں ہوتی. مجھے بتائیں, پہلے حج عمرے ہوتے تھے, بیچارے لوگ ٹریول پیدل کرتے تھے, اونٹوں پہ کرتے تھے, کیا ان کی عزت نہیں ہوتی تھی؟ عزت نہیں ہوتی تھی. وہ کیا کمتر ہوتے تھے؟ وہ ہم سے زیادہ عظمت والے لوگ ہوتے تھے. ہم تو جہازوں پہ جاتے ہیں نا, وہ بیچارے اونٹوں پہ پیدل چل کے جاتے تھے. تو بات یہ اس کی نہیں ہے کہ پیسے کون کتنا کما رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ میری بچی خطرے میں, میری بچی کن لوگوں میں جو ہمیں پتہ نہیں ہے, میری بچی کو کیا کریں گے یہ لوگ ہمیں پتہ نہیں ہے چیز کا, ٹھیک ہے. اگر شریف لوگ ہوتے, آپ سب سے پہلے آتے, آپ بچی لے کے کیوں بھاگتے پھرتے مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. اور جہازوں پہ جا رہے کہ نہیں جی جہاز پہ تو ہمیں پولیس نے بھیجا. ہاں بھائی, پولیس والے تمہارے سسرال والے ہیں, ساری دنیا تمہارے سسرال والے ہیں. تو اس کو یہ جو پاکستان سے بھاگنے کی سمجھ رہا ہے نا, پاکستان سے تو یہ نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اپنے والدہ کی گفتگو سن لیا ہے, کانفیڈنٹ بھی لگ رہی ہیں آج, اور فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ بچی جو ہے وہ ہم قانونی صورت میں ہر طور پر حاصل کریں گے, جتنے مرضی ہٹ کندے یہ آزما لیں. اور بہت سارے سوالات تھے جو کہ شاید اس انٹرویو میں نہیں کیے گئے, اور اس طرح پیش کیا گیا کہ ظہیر اور دعا جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا والدہ نے بھی گفتگو کی ہے. اور میں جاتے جاتے آخر میں بس یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس فیصلہ ہے, آپ لوگ طاقت رکھتے ہیں اس چیز کا, اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ عوام کا رخ جو ہے وہ کس سائڈ پہ ہے. کوشش یہ کی گئی ہے اس نیریٹیو کو بلڈ کرنے کی کہ اگر آپ بچی والدین مارتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی قسم کے کام سے روکتے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے کریں, جس سے چاہے مرضی شادی کریں. اور اس کے بعد ظہیر کی میں جاتے جاتے بات کروں گا. اس نے کہا جیسے ہی میرے پاس دعا آئی ہے تو میں نے سب سے پہلا نیک کام کیا کہ میں نے نکاح کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ دعا آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ سب سے پہلا نیک کام ان کے والدین کو اطلاع کر دیتے, تو میری نظر میں یہ بڑا آپ کے لیے نیک کام تھا. اور اس نے آپ نے پتہ نہیں کس طرح نکاح کیا.